الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا صدق الله العظيم۔ قابل صد تعظیم و تکریم معزز سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے سورہ نور کی یہ آیت مبارکہ جسے آیت استخلاف کہتے ہیں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ ان موصوف کی گفتگو سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد میں وضاحت کرتا ہوں۔ بعد از وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے 12 خلفاء کو خلیفہ بنایا ہے؟ نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے بنایا۔ ہاں، پہلے بنایا ہے، یعنی وہ خلیفہ بن گئے تھے، 12 کے 12 اللہ کے نے خلیفہ بنا دیے۔ اللہ یاری صاحب، یہ جو آج تک ہم سنتے آئے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے خلافت غصب کر لی، یہ پھر کیا کہانی تھی؟ تو یہ اس نے نقلی خلیفہ بن گیا، نقلی نہیں، جیسے آپ خلافت نقلی غصب کر لی، دیکھو، جیسے مجھے یہ سمجھائیں۔ غلام مرزا قادیانی نے نا نقلی نبی بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ ایک شخص آتا ہے کہ تو کیا نقلی نبی بننے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت غصب ہو گئی تھی؟ ہاں، بالکل غصب ہو جاتی ہے نا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ دھوکہ دیا جائے کہ یہ اصلی یہ ہیں، وہ جو ہے اصلی یہ ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ اب سن وسلم لینا، کی نبوت اب غصب اس ہو کے گئی تھی۔ اب سن لیں، اب مجھے جواب دینے کی اجازت دیں گے تو میں دوں گا۔ جی۔ غصب کا تصور اس طرح ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام نبوت ہے لوگ کسی اور کو دے دیں کہ بھائی آپ نبی ہیں، یہ نبی نہیں ہے، تو غصب چوری ہوگی نا نبوت۔ حقیقت میں چوری نہیں ہوئے، لیکن لوگوں کے پرسپشن میں، لوگوں کے نزدیک، لوگوں کے دین و ایمان میں چوری ہو گئی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حق اطاعت تھا امت پہ، کس کا تھا؟ اہل بیت علیہ السلام کا۔ اور حکومت کرنے کا حق کس کو تھا؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ یہ کہ حکومت چوری ہو گئی تو بلا شک بلا رہے۔ خلافت دو معنی ہیں، ایک میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ایک معنی ہے جانشینی کی، وہ تو کبھی چوری ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہ خلافت بمعنی حکومت، بیت المال کس کے ہاتھ میں ہوگا، لشکر کس کے ہاتھ میں ہوگا، کمانڈر ان چیف کون ہوگا، مسلمانوں کا امور کا رتق و فتق کس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ تو امام علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو اس حق کو غصب کیا نا لوگوں نے، چوری تو کی ہے اس کو۔ تو خلافت کے 2 معنی ہیں۔ خلافت ایک معنی ہے جانشینی، نبی صلی اللہ علیہ علم میں اس کا جانشین، عصمت میں اس کا جانشین، یہ تو چوری ہو نہیں سکتی جی۔ لیکن وہ دوسرا جو معنی ہے حکومت کے معنی، وہ چوری ہو گئی ہے۔ آپ نے ان صاحب کی گفتگو سنی، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ بندہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت غصب کی ہے، ان کی خلافت نقلی خلافت ہے، جس طرح کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت نقلی نبوت ہے۔ بہرحال یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اپنے ذہنوں کے اندر اس آیت مبارکہ کو بطور دلیل ذہن نشین فرما لیں۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر 18ویں پارے کے اندر سورہ نور میں ارشاد فرماتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ فرمایا۔ یہاں پر ایک بات سمجھیں، ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک ہوتا ہے حکم۔ وعدہ یہ یقینی چیز ہے اور حکم یہ یقینی چیز نہیں ہے۔ وعدہ کیسی یقینی ہے کہ اللہ جل شانہ نے قیامت کا وعدہ فرمایا تو اب قیامت آ کر رہے گی، کسی کو پسند ہو یا ناپسند ہو، قیامت نے ضرور آ کر رہنا ہے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ جل شانہ اپنے وعدے کے خلاف بھی نہیں کرتے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لہٰذا قیامت آ کر رہے گی۔
اس کے مد مقابل جو حکم ہوتا ہے، مثلاً اللہ جل شانہ نے مومنین کو، مسلمانوں کو نماز کا حکم دیا ہے۔ اب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، تو پتہ چلا کہ حکم یقینی چیز نہیں ہے، اس کے اندر اختیار مامور کے پاس چلا جاتا ہے، جسے حکم دیا جا رہا ہے اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ اب وہ اس پر عمل کرے تو پھر یہ یقین کے اندر آ جاتا ہے، لیکن اگر عمل نہ کرے تو پھر یہ امر، یہ حکم وجود کے اندر نہیں آتا۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حکم یقینی چیز نہیں ہے۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھیں، کتنے ہیں جو نمازی ہیں اور کتنے ہیں جو نمازی نہیں ہیں۔ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، لیکن کوئی پڑھتا ہے، اللہ کا حکم پورا ہو جاتا ہے، لیکن کئی سارے نہیں پڑھتے تو اللہ کا حکم پورا نہیں ہوتا۔ لیکن وعدہ یقینی چیز ہے، اور اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر وعدہ فرمایا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم۔ اللہ جل شانہ نے ایمان والوں سے وعدہ فرمایا، اور پھر ایمان والے تو تا قیامت آئیں گے۔ کیا تمام مومنین سے وعدہ ہے؟ قیامت تک آنے والے مومنین سے وعدہ ہے؟ تو فرمایا نہیں، منکم، جو تم میں سے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو مومنین ہیں، اللہ جل شانہ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ وعدہ کیا فرمایا ہے؟ وعدہ یہ فرمایا ہے کہ اگر ان کے اندر دو صفات ہوں گی، نمبر 1 آمنو، نمبر 2 عمل الصالحات، ان کے پاس ایمان ہو، نمبر 2 ان کے اعمال درست ہوں، اعمال صحیح ہوں، پھر اللہ جل شانہ انہیں کیا عطا فرمائے گا؟ نمبر 1 لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ جل شانہ انہیں زمین کے اندر خلافت عطا فرمائے گا۔ اب اس کے اندر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، وہاں پر خلافت کی بحث پہلے ہی چھڑ چکی تھی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اس آیت مبارکہ سے استدلال کیوں نہیں کیا گیا، جسے تم آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے طور پر پیش کرتے ہو؟ تو ان کے لیے ایک جواب یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس کے اندر موجود نہیں کسی دوسرے صحابی کا نام اس کے اندر موجود ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے وعدہ تھا۔ اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر بیٹھے، اللہ جل شانہ نے اقتدار اور حکومت سے نوازا، تو اب پتہ چلا کہ یہ آیت مبارکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے، اور اس آیت مبارکہ کا پہلا عملی مصداق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مثال سے میں بات سمجھاتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اب جنگ کے اندر رات کے وقت اعلان ہو رہا ہے کہ کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول بھی محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ تعریف کس کی ہو رہی ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن جب صبح کا وقت آیا اور جھنڈا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گیا، تو اب پتہ چلا کہ یہ حدیث مبارکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ہے، لیکن جب تک جھنڈا نہیں ملا تھا اس وقت تک کوئی اس حدیث مبارکہ کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں ذکر نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ پتہ نہیں ہے کہ جھنڈا کس کو ملے گا۔ لیکن جب جھنڈا مل گیا تو اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں یہ حدیث پیش کی جاتی ہے اور کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے وعدہ فرمایا کہ جو تم میں سے ایمان والے ہیں، جن کے اعمال درست ہیں، انہیں اللہ جل شانہ زمین کے اندر خلافت دے گا۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی، تو اب یہ اس آیت مبارکہ کا پہلا عملی مصداق ہیں۔ اس وقت تک سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت نہیں ملی تھی تو یہ آیت مبارکہ پیش نہیں کی جا سکتی تھی۔ جب خلافت کی مسند پر بیٹھ گئے اب یہ آیت مبارکہ پیش کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور اعتراض ہوتا ہے
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، فِي الْأَرْضِ کا جو لفظ ہے اس سے وہ اعتراض دور ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کے اندر خلیفہ تھے، تو بھائی فی الارض فرمایا گیا ہے، فی القلب نہیں فرمایا گیا کہ دل کے اندر اللہ جل شانہ انہیں حکومت دے گا، خلافت دے گا، بلکہ فرمایا گیا فی الارض، اللہ جل شانہ زمین کے اندر خلافت دے گا، اور زمین کے اندر خلافت سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی ہے۔ اسی طرح دوسرا وعدہ اللہ جل شانہ کا کیا تھا؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ جل شانہ ان کے لیے ان کے دین کو مضبوط کرے گا۔ اب دین کون سا ہے؟ جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ جل شانہ دین اسلام کو قوت دیں گے ان کے زمانہ خلافت کے اندر، اور دین اسلام وہی ہے جس پر ہم کاربند ہیں، اور وہ دین اسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی مضبوط ہوا، اور باقی 3 خلفاء کے دور کے اندر بھی مضبوط ہوا۔ تو پہلا وعدہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ نمبر 2 وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ جل شانہ ان کے لیے ان کے دین کو مضبوط کرے گا، اور دین وہی جسے اللہ پسند فرماتے ہیں، وہ دین اسلام ہے۔ تیسرا وعدہ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ جل شانہ ان کے خوف کی حالت کو امن کی حالت سے تبدیل فرما دیں گے۔ یہ تینوں وعدے اگر دیکھے جائیں تو یہ چاروں خلفاء کے ساتھ پائے جاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے یہ وعدے ان کی خلافت کے اندر پورے ہوئے، لہٰذا خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لیکن روافض کہتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں۔ اگر اس آیت کی روشنی میں ان کے مطابق تشریح دیکھی جائے تو پھر اس آیت مبارکہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ثابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر 3 وعدے فرمائے گئے، خصوصاً جو دوسرا وعدہ ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ اللہ جل شانہ ان کے لیے ان کے دین کو مضبوط کرے گا، ایسا دین جو اللہ کو پسند ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو روافض کا دین وہ نہیں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، ان کا کلمہ جدا ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلمہ جدا ہے، ان کی نماز اور ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز اور ہے، ان کی آذان مختلف ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی آذان سنی ہی نہیں، تو لہٰذا یہ دوسرا وعدہ خصوصاً تمہارے قول کے مطابق، تمہارے عقائد کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں پورا نہیں ہوتا، تو لہٰذا تم اس آیت مبارکہ کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر دلیل نہیں بنا سکتے۔ ہم بحمد اللہ تعالیٰ چاروں خلفاء مانتے ہیں، چاروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، چاروں کو درجہ دیتے ہیں، مرتبہ دیتے ہیں، عظمت اور منقبت سے نوازتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے یہ تینوں وعدے ثابت ہوتے ہیں اور ہمارے دین کے مطابق ثابت ہوتے ہیں، لہٰذا اس کے پہلے عملی مصداق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ لہذا اچھی طرح اس کو سنا جائے، بار بار سنا جائے، تاکہ اس آیت مبارکہ کی تشریح، اس کی وضاحت آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ اسی طرح اس پر احادیث مبارکہ بھی ہیں، اجماع صحابہ بھی ہے، لیکن اس کو میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، بات طول نہ پکڑ لے، اس وجہ سے اختصار کے پیش نظر احادیث مبارکہ اور اجماع صحابہ کو چھوڑ رہا ہوں۔ ہاں تمہارے گھر کی گواہی دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ شرح نہج البلاغہ کے اندر ابن ابی الحدید کا ایک قول ملتا ہے
کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بعد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض نہیں کیا بلکہ ان کے مشیر و مددگار رہے۔ تو یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ مل گیا۔ اسی طرح ایک کتاب ہے الاحتجاج للطبرسی، اس کے اندر بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ملتا ہے کہ ہم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی اور کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہو تو ان کی تابعداری کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو مان لو۔ اور میں یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اہل بیت سے محبت بھی ہو لیکن اہل بیت کی تابعداری تو کرو، کہ جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ کی تعالیٰ علیہم مجمعین کے ہاتھوں پر بیعت بھی کی ہے اور ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں بھی پڑھی ہیں، لہٰذا تم بھی ان کی تابعداری میں آؤ اور ان کی خلافت کو تسلیم کرو اور ان کو صحابی مانو، ان کو ایمان والا مانو، ان کی صحابیت کا، ان کے ایمان کا، ان کی خلافتوں کا انکار نہ کرو۔ اور اسی طرح آخر کے اندر یہ بات کہنا بھی ضروری سمجھوں گا کہ تم کہتے ہو کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت غصب ہو گئی، ان سے خلافت چھین لی گئی اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمتاً مصلحتاً خاموش رہے۔ تو اولاً یہ بات ہمیں ہضم نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خدا مانتے ہیں، وہ اللہ کے شیر ہیں، وہ اسد اللہ ہیں، ان کا خاص وصف شجاعت ہے، بہادری ہے، تو بہادر بندہ اپنا حق کسی کو کھانے نہیں دیتا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بزدل مت بناؤ، بلکہ وہ بہادر تھے، اگر ان کا حق تھا تو وہ ضرور اپنا حق وصول کرتے، اور اگر تمہاری بات ہی مان لی جائے کہ مصلحتاً حکمتاً خاموش رہے